عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں التمش خان حنیف خان، معاون معلم الہیرا اردو ہائی اسکول پساول۔ آج ہم جماعت ہشتم مضمون اردو کے سبق نمبر 2 ضمیر کی آواز کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 2 ضمیر کی آواز، مصنف حامد حسن قادری۔ حامد حسن قادری 1887 میں بچھڑاؤ، ضلع مراد آباد، یو پی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑودہ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1927 سے 1945 تک سینٹ جانز کالج آگرہ میں انہوں نے اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ 1952 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تحقیق، تنقید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے۔ داستان تاریخ اردو، تاریخ و تنقید ادبیات اردو، سید و سیاد ان کے مشہور کتابیں ہیں۔ ذیل کا افسانہ ان کے افسانوں کے مجموعے سید و سعاد سے لیا گیا ہے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال کہ ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، یہ ناممکن ہو تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی ناممکن ہو تو اس کے کام کو دل سے برا سمجھے۔ برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے۔ اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں، انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے۔ ذیل کی کہانی انسان کے اندر ابھرنے والی اسی ضمیر کی آواز پر مبنی ہے۔ بلند خوانی کرتے ہیں۔ آپ سب اسکرین پر بغور دیکھیں۔ مشہود کی تمام رات نہایت قرب و اضطراب میں گزری تھی۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کو کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی۔ یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی۔ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔ وہ واقعے کو تفصیل سے پڑھنے سے ڈرتا تھا۔ اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں؟ اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں؟ اس بد نصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ یکایک مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی۔ ملازم آیا۔ مشہود نے کہا، فوراً اسباب باندھو، میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں، لیکن کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا۔ کہیں دور چلا جاؤ، بمبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، ضمیر کی آواز دب جائے گی۔ یہ سوچ کر تجوری میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہو آؤں۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا۔ بچے کھلونے، مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔
बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। खुदा जाने वो बच्चा किस शक्ल का था, गोरा था या काला, खूबसूरत या बदसूरत। मशहूद यूं ही चक्कर लगाता जा रहा था कि यकायक एक जगह ठहर गया। इधर उधर नज़र डालकर दिल ही दिल में कहने लगा, ये तो गंज का मोहल्ला है, यही कहीं इसका घर होगा। क्या नंबर था? 75। सामने की गली में लोग बहुत आ जा रहे थे। उसके अजीज रिश्तेदार आते जाते होंगे, मैं भी चलूं, ये सोच कर वो वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ चला। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून, चाल में इस्तक़लाल और दिल में हिम्मत थी। मकान नंबर 75 पर पहुंचकर इसने जंजीर हिलाई। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूद मिस्त्री खुदादाद मरहूम की बेवा इसी मकान में रहती है? बुढ़िया, आइए आप बैठक में आ जाइए, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी है। बैठक में ज़नाने मकान का दरवाज़ा था। ज़रा सी देर में दरवाज़े के पास से आवाज़ आई, आपने मुझे बुलाया था? आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? मशहूद का कलेजा उछलने लगा। आवाज़ में हुज़्न व अंदोह का असर है। अभी रोकर उठी होंगी। इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। इस औरत ने फिर कहा, आप कौन हैं? मशहूद, सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता, और मैं जो कुछ कहने आया हूँ इससे तुम्हारे सदमे की तलाफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी इस बच्चे के दम से थी, वो ना रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुँचाता रहूँगा। औरत, मैं नहीं समझती आप क्या कह रहे हैं। इस मर्तबा आवाज़ में हैरत थी, कोई बेरहमी और बराफरोख्ती न थी। मशहूद, बीबी, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी कोई खिदमत ना करूँगा मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। औरत, मियाँ अल्लाह आपको बहुत सादे, मेरा बच्चा सलामत है। मशहूद को अपने कानों पर यकीन न आया कि क्या सुन रहा है, मुतगय्यर रह गया। मशहूद, बच्चा सलामत है? मैंने अखबार में पढ़ा। औरत, मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। बेशक लड़का मोटर से टकरा कर गिर पड़ा था, लेकिन चोट से ज़्यादा दहशत से बेहोश हो गया था। डॉक्टर साहब कहते हैं चोट जल्दी अच्छी हो जाएगी। मशहूद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इसको मौत के चंगुल से छुड़ा लिया हो। खुशी के मारे इसके आंसू निकल आए। कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोला, कुछ हर्ज ना हो तो मुझे बच्चा दिखा दो। औरत, बहुत अच्छा, मैं हटी जाती हूँ, अंदर आ जाइए। मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में एक खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। इसका सर और एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ है। इसको देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए, और फिर ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीर की आवाज़ को दबा देता और अदाए फ़र्ज़ की परवाह ना करता तो यहाँ तक ना आता। इस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता रहता, और हमेशा अपने ऊपर नफरे करता। मशहूद, बेटे कैसे हो? खैरियत से तो हो ना? कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए? बच्चा, आप कौन हैं? डॉक्टर साहब तो नहीं? अब मेरा हाथ ना खोलना। मशहूद, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ। लो देखो इसमें क्या है। मशहूद ये कहता हुआ नोटों की गड्डी से भरा लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर दरवाजे की तरफ चल दिया। तो बच्चों, इस सबक में मुसन्निफ़ ने एक शख्स
مشہود کی ایک کہانی بیان کی ہے کہ جس کی موٹر سے ایک بچہ ٹکراتا ہے، تو اس وقت مشہود کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس بچے کو دیکھتا کہ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، کیا وہ بہت زیادہ پریشان تو نہیں، یا وہ کس حالت میں ہے، کیا اسے اسپتال لے جانا ہے، یا اس کی موت تو نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اسے اس وقت کرنی چاہیے تھی، لیکن مشہود نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر بچے کی بہت زیادہ حالت نازک ہو گئی یا کسی طرح بچے کا اگر انتقال ہو گیا تو آس پاس کے لوگ اسے بہت زیادہ ماریں گے یا اس کی گاڑی کو ہو سکتا ہے جلا بھی دیں۔ ان سارے خدشات کی وجہ سے اس نے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی، اور دوسرے دن وہ اپنے گھر اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر اسی خبر پر پڑی کہ کل ایک موٹر سے ٹکرا کر ایک بچے کی موت واقع ہو گئی۔ یہ خبر پڑھتے ہی وہ بہت گھبرا گیا اور وہ سوچنے لگا کہ بھئی یہ میری ہی وجہ سے ہوا، اور اس کے دل میں آیا کہ میں اس بچے کی ماں سے جا کر ملاقات کروں، اس کے لیے ہمدردی کے دو الفاظ یا اس کی کسی طرح کی میں مدد کر دوں۔ مگر پھر دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی اس کی ماں مجھے دیکھ کر بہت سارے برے الفاظ کہیں گی، میرے لیے بد دعا دیں گی اور بہت سارے میرے ساتھ برے سلوک وہ کریں گی۔ ان ساری چیزوں سے ڈر کر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں سے نکل کر میں بمبئی چلا جاؤں، اور وہاں کی گہما گہمی کے اندر میرے دل کی جو آواز ہے، میرے ضمیر کی آواز بھی دب جائیں گی۔ بمبئی جانے سے پہلے وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں اسی بچے کا محلہ اسے نظر آیا۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ چل کر اس کی ماں سے ملاقات کر لو، اس کو ہمدردی کے دو الفاظ کہہ دو یا کچھ اس کی مدد ہی میں کر دو۔ جب وہ اس بچے کے مکان پر پہنچا، اس کی ماں سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس کی ماں سے یہ پتہ چلا کہ بچہ تو ابھی مرا نہیں ہے، وہ تھوڑا اس کو زخم لگا تھا اور وہ ابھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ بات سن کر اس کے دل کو بہت اطمینان پہنچا اور وہ بچے کی ماں سے اجازت لے کر بچے سے ملاقات کرنے گیا۔ بچے سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے دل کو بڑا سکون ملا اور اس نے اپنے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر بچے کو تحفے کے طور پر دے دی۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ مشہود جس کا دل بار بار اسے اس بچے کی ماں سے ملاقات کرنے پر روک رہا تھا، اور ایک دوسری طرف وہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس نے اپنے دل کی آواز، اپنے ضمیر کی آواز سن کر اس پر عمل کیا، اور جب اس پر عمل کر کر وہ وہاں پر پہنچا تو اس کے دل کو بڑی سکون اور اطمینان ملا۔ اگر وہ اپنی ضمیر کی آواز نہ سنتا تو عمر بھر اس کو یہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وہ ضمیر کی آواز پر عمل نہ کرتا تو عمر بھر اسے اپنے آپ کو بچے کا قاتل اور گنہگار سمجھ کر پریشانی میں مبتلا رہتا اور اپنے آپ سے نفرت کرتا رہتا۔ مصنف نے بس اسی ضمیر کی آواز پر ہمیں لبیک کہنے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے، ضمیر کی آواز پر عمل کرنا چاہیے اور برے کام کو برا تسلیم کرنا چاہیے، چاہے کسی ہی درجے میں کیوں نہ ہو تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے ہم نے اس سبق کو یہاں پر بہت تفصیل سے مطالعہ کیا، آپ سب کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے۔